جس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پوری مسلمان دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اسی طرح اکھنڈ بھارت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ پاکستان پر اپنا قبضہ نہ کرے۔ اس قدر خوفناک جنگی تیاریاں یہ کر رہے ہیں کہ میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے، افغان طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو جو انہوں نے دوبارہ لانچ کیا تھا، وہ پاکستان کے اندر تباہی اتنی مچا لے گی جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے داعش کے ذریعے اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کیا ہے۔ اس کے باوجود عمران اور اس کی جماعت ناپاک اور پلیت لوگ اسی پروپیگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پابندیاں انہوں نے لگوائی ہیں، انہوں نے لابنگ کی ہے امریکہ میں ساری جا کر کہ پاکستان پر پابندیاں لگاؤ۔ مائی گاڈ! تو پاکستانیوں کو بالکل تیار رہنا چاہیے۔ دس کوڈ بی 25 جب ان کے نجومیوں نے، جب ان کے حساب لگانے والوں نے، جب ان کے جوتشیوں نے کہہ دیا کہ یہ بہتر وقت ہے جنگ کرنے کا، یہ جنگ شروع کر دیں گے، تیار یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ نریندر مودی صاحب جن کو پاکستان سے بہت محبت ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نفرت ہے ان کو۔ ابھی وہ پاورفل رہیں گے، مزید پاورفل ہو جائیں گے۔ تباہ برباد 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 برباد۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ امریکہ کی پابندیوں کے بعد اور اس سمے جو افغان طالبان کا پاکستان کے ساتھ میں جو لفڑا چل رہا ہے، اس کے بعد میں جو لال ٹوپیا پہلی بار کیمرے کے سامنے آیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ افغان طالبان چھوڑو، امریکہ بھی چھوڑو، یہاں پہ بھارت پوری تیاریاں کر رہا ہے پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی، کیونکہ بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہ رہا ہے۔ جو لال ٹوپی کا ایک سپنا تھا بیچارے کا، جو غزوہ ہند کرنے کا، وہ تو مجھے لگ رہا ہے چکنا چور ہونے والا ہے، مطلب لال ٹوپی کے حساب سے۔ باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ جس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پوری مسلمان دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اسی طرح اکھنڈ بھارت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ پاکستان پر اپنا قبضہ نہ کرے۔ باقی بنگلہ دیش یا سری لنکا یا نیپال یا برما، انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انڈیا کے لیے پرابلم ہے تو پاکستان ہے۔ اور نریندر مودی کی یہ ٹرم اور ان کے اندر یہ جو زائنسٹ فیشسٹ انڈیا میں حکومت کر رہے ہیں، اب یہ پوری طرح یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل جس طرح پوری مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اب اس سے کلو لے کر یہ اس قدر خوفناک جنگی تیاریاں یہ کر رہے ہیں کہ میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ The only reason I can understand is کہ یہ نجومیوں پر بہت اعتبار کرتے ہیں، علم نجوم پہ یہ ساری اپنی ملٹری پلاننگ، اپنی پالیٹکس، اپنی سیاست علم نجوم پر بیس کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے ستارے کون سے میچ کرتے ہیں، کس ستاروں میں۔ تو ہم پرست لوگ ہیں، جاہل ہیں، اللہ ظاہر ہے، اللہ رسول تو ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ اپنے شیطانی حساب کتاب لگا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کو اپیرنٹلی ابھی تک کوئی سگنل نہیں ملا ان کے نجومیوں کی طرف سے کہ کون سا وقت بہتر ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ورنہ جس قسم کی یہ خوفناک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جس قسم کا اسلحہ پروکیور کر رہے ہیں، جس طرح یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، جس طرح یوکرین کی جنگ سے سیکھ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی سرحدوں کے پاس دنیا کی ہر پاسبلٹی کی ایکسرسائز کر کے ویلیڈیٹ کر چکے ہیں اس کو، چاہے وہ ڈیپ انسرشن ہو، چاہے وہ ایمفیبیس لینڈنگز ہو، چاہے وہ گراؤنڈ انویژن ہو، چاہے وہ ایئر انویژن ہو، چاہے وہ ان کی گولڈ سٹار ڈاکٹرائن ہو، چاہے تھیٹر کمانڈ ہو، ہر چیز کی ایکسرسائز کر کے ہر نئے ویپن سسٹم کو، چاہے وہ ڈرون سوارمز ہوں، چاہے وہ روبوٹکس ہو، ہر قسم کے ویپن سسٹم کو یہ ہماری سرحدوں کے پاس ٹیسٹ، ریئلسٹک انوائرمنٹ پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جب داخل ہونا ہے تو ہمیں کون کون سی مشکلات، آبسٹیکلز کا سامنا ہوگا، ہم نے انہیں کیسے کراس کرنا ہے۔ 1.5 سال ہو چکا ہے کم از کم، میرے حساب سے یہ کئی ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں صرف پیٹرول اور اسلحہ فائر کرنے میں، پیٹرول جلانے میں، اور اتنی زیادہ ایکسرسائزز یہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی ایکسرسائز فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آرمی کے اوپر، مسلسل ایکسرسائز کر کے اس طرح جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں پاگل پنے کی حد تک۔ لیکن ابھی تک انہوں نے فزیکل انویژن نہیں کی، کیونکہ شاید وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے، افغان طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو جو انہوں نے دوبارہ لانچ کیا تھا، وہ پاکستان کے اندر تباہی اتنی مچا لے گی جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے داعش کے ذریعے اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کیا ہے۔ بی ایل اے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی، منظور پشتین اور مارنگ بلوچ زیادہ بڑی انارکی کھڑی کر سکیں گے، اور پاکستان میں تحریک انتشار اور عمران کے جو فوج کے خلاف ایک بیانیہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے فوج انڈر پریشر تھی، اسی طریقے سے ماحول بن گیا تھا، بنایا جا رہا تھا جیسے مشرقی پاکستان میں فوج کے خلاف تھا۔ تو انڈینز امید کر رہے تھے کہ یہ سارے ایلیمنٹس مل کر پاک فوج کو اندر ہی پھنسا لیں گے اور قوم اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا اور قوم فوج کے ساتھ نہیں ہوگی، تب ہم داخل ہوں گے اس وقت کہ جب ملک کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، جس طرح مشرقی پاکستان میں تھی۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کی طاقتوں کی توجہ پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے. مڈل ایسٹ میں تباہی کے بعد وہ سیدھا پاکستان کی جانب آئے ہیں جب امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانی شروع کر دی. یہ تحریک انتشار والے فسادی بکواس کرتے تھے کہ یہ امریکن حکومت ہے اور پاک فوج امریکہ کے لیے کام کرتی ہے. استغفر اللہ. یہ جو سارے ایٹمی اور میزائل پروگرام ہم نے بنا کے جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور ہم نے بھارت اور اسرائیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ امریکہ کے کہنے پہ پاک فوج کر رہی ہے. سارا اتنے پاگل ہیں یہ لوگ, بے غیرت. اس قدر انسان کو جلال آ جاتا ہے ان کی ضلالتیں سن کے. یہ تو اس قابل ہے کہ صرف یہ بکواس کرنے پہ ان کے سر کاٹ دیے جائے. پوری مسلمان دنیا تباہ ہو چکی ہے. ایک واحد پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت بچا ہے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا جس طرح یہ پہلے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سینکشنز لگاتے ہیں, اس کے خلاف ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر اس میں خانہ جنگی کرواتے ہیں, پھر اس ملک پہ انویژن کرتے ہیں. عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے باوجود عمران اور اس کی جماعت ناپاک اور پلیت لوگ اسی پروپیگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. پابندیاں انہوں نے لگوائی ہیں, انہوں نے لابنگ کی ہے امریکہ میں ساری جا کر کہ پاکستان پر پابندیاں لگاؤ, ریمیٹنسز نہ بھیجو, پاکستان کی معیشت تباہ کروا دو, پاکستان کے خلاف لابنگ کرو. سینیٹرز اور کانگریس مین کو جمع کر کے مسلسل یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں, زمین پر لوٹ رہے ہیں الٹے ٹرمپ کے آگے جا کے کہ کسی طرف عمران کو جیل سے باہر نکالے, پھر ایک طرف کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, تو ہم نے کہا تھا. بے غیرت لوگ پاکستان کو شام, عراق اور لیبیا بنانا چاہتے ہیں. یہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ, گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ میں اگر دنیا میں کوئی طاقت رکاوٹ ہے تو وہ صرف پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہے. اور اب یہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں, ہمارے پیچھے اب یہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ اپنا گندا کام بھارت سے کروائیں, ظاہر ہے اسرائیل ترکی کی طرح ہم سے جنگ تو نہیں کر سکتا, نہ ترکی سے کر سکتا ہے نہ ہم سے کر سکتا ہے. ترکی کو وہ دہشت گردوں اور روس سے جنگ کروائے گا, پاکستان پر یہ بھارت سے جنگ کروائے گا. اور مودی ویسے ہی تیار بیٹھا ہوا, وہ پہلے ہی سے ہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر کے اکھنڈ بھارت یہاں پہ بنائے. اس کے لیے اسرائیل نے سب کانٹریکٹ کر دیا ہے پورا پروجیکٹ ہندو زائنسٹ کو. اسرائیل ان کو ٹوٹل سپورٹ دے گا, ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل سپورٹ دے گا, پاکستان پہ پابندیاں لگوائے گا. لیکن جو اصل میں گندا کام ہے, جو جنگ کرنے کا کام ہے, وہ ہندوؤں کے حوالے کیا گیا ہے. تو پاکستانیوں کو بالکل تیار رہنا چاہیے. دس کوڈ بی 25. جب ان کے نجومیوں نے, جب ان کے حساب لگانے والوں نے, جب ان کے جوتشیوں نے کہہ دیا کہ یہ بہتر وقت ہے جنگ کرنے کا, یہ جنگ شروع کر دیں گے, تیار یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بالکل دروازے پر ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے. ہمارے بدترین دشمن جو ہمارا وجود مٹانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی اسی طرح بھارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے روس نے یوکرین کو شامل کر لیا ہے, یا اسرائیل شام کو شامل کر رہا ہے, یا غزہ کو شامل کرنا چاہتا ہے. ہر ملک گریٹر کی آئیڈیالوجی رکھتا ہے. یہ صرف پاکستان ہے جس کی, جو ہم اپنی سرحدوں کے اندر جنگ کرنا چاہتے ہیں. اگین ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ ڈاکٹرائن ہمارے حکمرانوں کی. دنیا کے سب ملک اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے. پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے جو اپنی سرحدوں کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتی ہے. سرحدوں کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو صرف تباہی ہوتی ہے. سو دنیا میں خوراک کی سپلائی کا بھی مسئلہ آئے گا, تیل کی سپلائی کا مسئلہ بھی آئے گا. پاکستان کو اللہ نے وافر دیا ہے خوراک. چاول ہم نے اتنے پیدا کیے کہ ہم نے ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. بڑے خوش ہیں کہ $5 ارب کا ہم نے چاول بیچا, چونکہ انڈیا نے چاول کی ایکسپورٹ بند کر دی. انڈیا اپنے اسٹاک جمع کر رہا ہے, پاکستان اپنے اسٹاک ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیول آف لیڈرشپ آپ خود یہاں دیکھ لیجئے. انڈیا نے کیوں ایکسپورٹ بند کی, سوچے نا ذرا. انڈیا کیوں اپنے چاول ایکسپورٹ نہیں کر رہا؟ وہ تو اربوں ڈالر کماتا تھا اپنے چاولوں کی ایکسپورٹ سے. اس نے جگہ کیوں خالی چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ تاکہ آپ اپنے سارے سٹاکس بیچ دیں, آپ بھوکے پیاسے مریں. جب جنگ ہوگی انڈیا کے پاس کھانا پڑا ہوگا, آپ اپنے ڈالر چبا رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس خوراک جو ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر کے ڈالر کما کے اس کو سود میں IMF کو دے دیا. تو دوستو دیکھ لیا آپ نے لال ٹوپی کا خوف. مطلب اس کو خوف ہے کہ انڈیا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. انڈیا صرف اس وجہ سے رکا ہوا کہ نجومی, یعنی کہ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے جوتسی جب تک بھارت کو نہیں بولتے کہ پاکستان پہ حملہ یہ اس سمے میں مطلب اچھا رہے گا اگر کریں تو. لیکن انہی کا میڈیا, جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ایک کلپ دیکھا ہوگا, میں نے وہ کلپ اسی لیے لگایا تھا کہ ان کا میڈیا ڈیلی اپنے مطلب مین اسٹریم میڈیا پہ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جوتسیوں کو لے کے. وہ لوگ کارڈ نکال رہے ہوتے ہیں, کارڈ نکال کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 2025 کیسا جائے گا یا پھر یہ مہینہ کیسا جائے گا پاکستان کے لیے. باقی اب دیکھو سیدھی سی بات ہے, جو لال ٹوپی کا جو سپنا ہے بیچارے کا غزوہ ہند کا, وہ تو ہونے والا ہے نہیں. کہیں الٹا نہ ہو جائے, مطلب بھگوائے پاک ہو جائے کہیں, اور جو لال ٹوپی ہے اس کو چھپنے کی کہیں جگہ بھی نہیں ملے. ایک طرف سے تو جو طالبان ہے وہ بھی ٹھوک رہے ہیں, دوسری طرف سے اگر بھارت بھی آ گیا تو بیچارے لال ٹوپی جیسے لوگوں کا کیا ہوگا. باقی آپ کا کیا کہنا, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے جے ہند جے بھارت.